ہر قسم کے روحانی جسمانی مسائل اور وظائف کے لیے پیر اقبال قریشی چینل کو سبسکرائب کریں۔ ایک میں سوال کا جواب جو بہت سے لوگوں نے ابھی پوچھا ہے، چونکہ حضرت نے جمعہ کا بیان کیا، لیکن ہمارے جو لوگ ہیں جو سوال پوچھتے ہیں، میں اس کا جواب اس لیے دینا چاہتا ہوں کہ بھی لوگ حج پہ گئے ہیں اور وہاں بہت سے لوگ کعبۃ اللہ میں جمع ہیں، مدینہ الرسول میں جمع ہیں، اور وہاں روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک درود شریف پڑھا جاتا ہے، جو ہر مسلمان جب روضہ رسول پہ حاضر ہوتا ہے تو ایک درود شریف پڑھتا ہے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ اب یہ درود شریف ایسا ہے جو بھی حاضر ہوگا، چاہے وہ کسی بھی مذہب سے ہو، یعنی مسلک کے لحاظ سے، شافعی ہو، حنبلی ہو، مالکی ہو، حنفی ہو، چاہے وہ بریلوی ہو، چاہے دیوبندی ہو، چاہے اہل حدیث ہو، وہ روضہ رسول پہ جا کے اسی طرح درود شریف پڑھتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو صلاۃ و سلام پیش کرتا ہے، چونکہ اللہ نے فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلاۃ بھی پڑھنا ہے، سلام بھی پڑھنا ہے۔ اب اس پر عمل ہوتا ہے روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو بعض لوگ اس تذبذب میں پڑ جاتے ہیں، یہ اشکال کرتے ہیں، یہ سوال کرتے ہیں کہ دیکھو جب روضہ رسول پر ہم یہ درود شریف پڑھتے ہیں تو ہم پاکستان میں کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ ہم پنجاب، کراچی اور سندھ میں اور بلوچستان میں یا دیگر ملکوں میں کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ ہم صرف روضہ رسول پہ جو درود پڑھتے ہیں وہ ہمیں یہاں بھی پڑھنا چاہیے، بلکہ اذان سے پہلے بھی پڑھنا چاہیے، اور ہمیں ہر وقت پڑھنا چاہیے۔ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے وہ اپنی جگہ سے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے بات کرنے سے پہلے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ پڑھتے ہیں۔ اب یاد رکھیں اس درود شریف کا منکر کوئی نہیں ہے، ہو بھی نہیں سکتا، کیوں کہ یہ درود ہے، یہ نبی پہ سلام بھی ہے، صلاۃ بھی ہے، لیکن ہر چیز کی جگہ ہوتی ہے، الفاظ کا تعین ہوتا ہے۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب تم اپنے گھر میں، اپنے شہر میں، اپنی بستی میں درود پڑھتے ہو، فرشتے وہاں سے پیک کر کے اسے میرے تک پہنچاتے ہیں، اور جب تم میرے روزے پہ درود پڑھتے ہو میں سنتا ہوں۔ اب آپ الفاظ حدیث کو دیکھیں، وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنتے ہیں، یہاں سے فرشتے پہنچاتے ہیں۔ اب دونوں درود ایک جیسے نہیں ہو سکتے۔ آپ کسی کو سلام بھیجتے ہیں، میرا سلام اس کو پہنچا دینا، یہ الگ انداز ہے۔ جب آپ کسی کو ملتے ہیں السلام علیکم یہ کہہ کر اسے خطاب کرتے ہیں، دونوں کے الفاظ مختلف ہوتے ہیں، حیت مختلف ہوتی ہے، انداز مختلف ہوتا ہے۔ جب ہم نبی کے روزے پہ جاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں چونکہ نبی قبر میں زندہ ہیں، نبی سنتے ہیں، نبی قبر میں موجود ہے، کائنات میں 1.25 لاکھ نبیوں میں ایک نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے جن کی قبر مسلم ہے، باقی کسی نبی کی قبر مسلم نہیں ہے کہ یہ اس نبی کی قبر ہے۔ اب دیکھیے ہمارے آقا مدینے میں ہیں، ہمارے نبی مدینے میں ہیں، ہم جب نبی کے روزے پہ جاتے ہیں بچہ بھی کہتا ہے، بوڑھا بھی کہتا ہے، شافعی بھی کہتا ہے، مالکی بھی کہتا ہے، حنبلی بھی کہتا ہے، حنفی بھی کہتا ہے، دیوبندی بھی کہتا ہے، بریلوی بھی کہتا ہے، اہل حدیث بھی کہتا ہے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ کیوں کہ نبی موجود ہیں، نبی سنتے ہیں، ہم خطاب کرتے ہیں اللہ کے رسول ہمارا سلام قبول کریے، ہمارا سلام صلاۃ قبول کریے۔ لیکن جب یہاں سے ہم ان کو سلام بھیجتے ہیں تو ہم یوں نہیں کہتے الصلاۃ والسلام علیک، کیوں کہ یہاں سے کہنا جائز کیوں نہیں ہے، بہتر کیوں نہیں ہے؟ پڑھ تو سکتے ہیں، بہتر نہیں ہے۔ یہاں سے بخاری شریف نے بتایا کہ جب تم یوں درود شریف پڑھو اپنی نماز میں، اپنی جگہ پہ، تو یہ نہ کہو الصلاۃ، بلکہ یہ کہو اللہم صلی علی محمد، کہ اے اللہ تو حضور تک پہنچا دے صلاۃ۔ اللہم صلی، کہ میں نہیں پہنچا سکتا، میں نہیں اس قابل، میری زبان اس قابل نہیں ہے کہ میں یہاں سے، میری زبان کیا حیثیت رکھتی ہے، میرا منہ کیا حیثیت رکھتا ہے، میری شکل کیا حیثیت رکھتی ہے، میری حیت کیا حیثیت رکھتی ہے۔ میں تو گناہوں کا منبع ہوں، میں تو ارد گرد بھی گناہ ہی گناہ، ادھر بھی گناہ ادھر بھی گناہ، ماحول بھی گناہ کا،
جسم بھی گناہوں سے لت پت، تو پھر ہم جب اپنے آقا کو یہاں سے خطاب کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں اللہم صلی، اے اللہ تو پہنچا۔ یہ نہیں ہے کہ میری کیا حیثیت، میں مورگا میں کھڑا ہوں، میں پنجاب میں کھڑا ہوں، میں کراچی میں کھڑا ہوں، یہ ماحول کراچی کا، یہ پنجاب کا، یہ پاکستان کا، یہ انڈیا کا، یہ بنگلہ دیش کا، ہمارا ارد گرد کا ماحول، یہ فضا بھی گناہوں سے لت پت، یہ ماحول بھی گناہوں سے لت پت، میرا جسم بھی گناہوں سے لت پت، لیکن یہاں سے ہم یہ کہتے ہیں اللہم صلی، اے اللہ تو پہنچا۔ اور جب وہاں ہوتے ہیں، مدینہ ہوتا ہے، مسجد نبوی ہوتی ہے، ماحول بھی پاکیزہ، مسجد بھی پاکیزہ، مدینہ بھی پاکیزہ، اور نبی کا روزہ بھی سامنے، تو پھر ہم اپنی حیثیت نہیں، اس ماحول کی حیثیت کو سامنے رکھ کے کہتے ہیں الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ۔ اسی لیے پیر میر علی شاہ گولڑوی رحمت اللہ علیہ نے فتویٰ دیا تھا، آپ ان کی کتاب اٹھا کر دیکھیے، یہ بیان کر چکے ہیں نصیر الدین نصیر پیر رحمت اللہ علیہ، کہ آپ نے فرمایا یہاں سے اللہم صلی کہیں گے اور وہاں پہ الصلاۃ والسلام علیکہ کہیں گے۔ اسی لیے گولڑا شریف میں آج بھی الصلاۃ والسلام علیکہ اذان سے پہلے نہیں پڑھا جاتا، اس لیے کہ یہ درود الصلاۃ والسلام علیکہ قبر پر، روزے پر کھڑے ہو کر ہے، اور جب یہاں سے پڑھیں گے تو کیا پڑھیں گے؟ بات سمجھے ہیں آپ کہ یہ مغالطہ نا، بعض لوگ آپ کو مغالطے میں کہ جی وہاں پڑھتے ہیں تو یہاں کیوں نہیں پڑھتے، تو اب بات سمجھ آئی آپ کو؟ اللہ سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔